نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے، اور یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصوم جنۃ، کہ بے شک روزہ ایک ڈھال ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ڈھال کہتے ہیں اس پلیٹ کو جو پہلے زمانے میں تلواروں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ ایک لوہے کی پلیٹ یہاں بازو پہ باندھ لی جاتی تھی جس سے دشمن کے وار کو روکا جاتا تھا۔ اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو ڈھال کہا کہ یہ روزہ بھی دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ہے۔ اور مسلمان کا دشمن کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بار بار بتایا کہ تمہارا دشمن تمہارا نفس اور شیطان ہے۔ شیطان کیسے دشمنی کرتا ہے؟ فرمایا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ شیطان نے اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ سامنے سے مراد آخرت ہے کہ میں ان کو آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں، اور پیچھے سے مراد دنیا ہے کہ میں دنیا کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دوں گا۔ یہ ہے شیطان کی دشمنی۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ان الشیطان لکم عدو مبین، اس وقت سے میں نے سب لوگوں سے اپنی دشمنی کو ہٹا کر شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا تاکہ میں اس کی مخالفت کر سکوں۔ اور نفس کی دشمنی کیا ہے؟ فرمایا کہ نفس انسان کو بہکاتا ہے، یعنی اسباب گمراہی کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا، خواہشات سے رک گیا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے اپنے نفس کی مخالفت کی، خواہشات اور گناہوں سے رکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرمایا کہ جنت کا راستہ دور نہیں ہے، ایک قدم اٹھاؤ اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا اٹھا کے جنت میں رکھ لو۔ یہی جنت کا سفر ہے۔ انبیاء علیہم السلام بالکل گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے پناہ مانگ کر ہمیں یہ میسج دیا کہ اپنے نفس کے خلاف اللہ سے بھی مدد مانگتے رہنا۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ہاں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی انسانیت کو میسج دیا، حالانکہ وہ خود تو گناہوں سے پاک تھے۔ وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے بری ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہی رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ شخص نفس اور شیطان کے شر سے بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کر دے۔ تو دو چیزیں ہیں میرے محترم بھائیو۔ پہلی کیا ہے کہ اپنے روزے کی ڈھال کو مضبوط کریں، اور دوسری اپنے نفس اور شیطان ازلی دشمنوں کے خلاف اللہ سے بھی مدد مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الشاب التارک شہوتہ انت عندی کبعض ملائکتی، اے وہ نوجوان مرد عورت جو اپنی شہوات، اپنی خواہشات اور گناہوں سے رکنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا کہ تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسی محبت ہے اللہ کی۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں ایک ٹریننگ ہے کہ ہم اس مہینے میں دن کے وقت حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی وجہ سے
روک لیتے ہیں، خوفاً و طمع، ڈر کی وجہ سے اور اللہ کی محبت میں رغبت کی وجہ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ پیغام ہے، ہماری یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جیسے ہم رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے، حلال سے روکتے ہیں، اسی طرح ہم غیر رمضان 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اگر ہم رمضان ٹھیک گزاریں گے، آداب کے ساتھ گزاریں گے، تو ہمارے 11 مہینے انشاءاللہ خود بخود گناہوں سے دور ہوتے ہوئے گزریں گے۔ میرے محترم بھائیو، گناہ انسان کو اپنے خالق اور مالک سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے عذاب کے قریب کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے عزت اور وقار کو ختم کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہی نہیں رہتی۔ اور فرمایا کہ ان العبد لیحرم الرزق من الذنب یصیبہ، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ کہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا تھا۔ رزق کی رکاوٹ کا سبب بھی گناہ بنتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قارف ذنبا فارقہ عقل لا يعود الیہ ابدا، جو شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں، اس کی عقل میں بھی کمی کر دی جاتی ہے۔ گناہ گار آدمی، اللہ کا نافرمان بندہ، ہمیشہ غلط فیصلے کرے گا اور اس کی وجہ سے دنیا میں پریشان رہے گا، اور وہ عقل اس کو واپس، آپ نے فرمایا، نہیں پھر لوٹائی جاتی یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کی مثال ایک کھلی ہتھیلی کی طرح ہے، ایک گناہ کرتا ہے اور ایک انگلی بند ہو جاتی ہے، دوسرا کیا دوسری، تیسرا تیسری، گناہ کرتا گیا، یہ انگلیاں بند ہوتی گئیں اور یہ ایک بند مٹھی کی طرح دل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہی دل کی مہر ہے کہ پھر اس بند دل پر حق بات اثر نہیں کرتی، قرآن کی آیات سے یہ دل پھر چاشنی حاصل نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کی ان کیفیات سے حفاظت فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے دل میں اس بات کا یقین پیدا کرنا ضروری ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میری ہر بات کو سن رہے ہیں۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ہاں، کہ بے شک جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں، جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو غافل مت سمجھو، وما کننا عن الخلق غافلین، کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو غافل مت سمجھ، یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تمہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر گناہ کے وقت ہم تجھے اس دنیا میں پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، اسی وقت سزا دے سکتے ہیں۔ لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، ہم تیری آنکھوں کو مسخ کر دیں، ختم کر دیں کہ تو پھر کچھ دیکھ نہ سکے۔ ہاں، فانا یبصرون، جب تیرے دل میں، جب تیری آنکھ غلط دیکھے تو یہ سوچ لیا کر، یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تیری آنکھوں کی چوری کو دیکھ رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، تیرے دل میں غلط وسوسے آئیں تو قرآن کی اس آیت کو سوچ لیا کر کہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہماری توبہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے، واپس آ جا۔ کیسا رحیم و کریم ہے،
الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اے میرے بندے تو معافی مانگ، توبہ کر، اپنی اصلاح کر لے، میں تیری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، آئے گا برائیاں لے کے، جائے گا ان برائیوں کی جگہ نیکیاں لے کے۔ کیسا مہربان رب ہے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیو، آج عہد کریں کہ ہم اس رمضان سے، بلکہ آج سے، ابھی سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ آج سے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ تو میرے نبی کی حدیث بہت مختصر تھی، انما الصوم جنۃ، بظاہر دو الفاظ تھے، لیکن میرے نبی کا کلام فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ مقام کے اوپر ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ نے فرمایا انا افصح العرب، کہ میں عرب کے اندر، عرب کا سب سے زیادہ فصیح میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آپ کا کلام جیسے اللہ کا کلام معجزہ ہے، ایسے ہی میرے حبیب کا کلام بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ تو آؤ توبہ کریں، آج سے عہد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ آخر میں ایک شعر نبی امی، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ والسلام۔